السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ ورلڈ بینک اور امریکی حکومت نے اگر واشنگٹن میں سلار اسکندر کے ساتھ مذاکرات میں اسے فری ہینڈ کی ضمانت دی تھی تو انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا تھا۔ انہوں نے سلار اسکندر کو افریقہ کے سیاہ و سفید کا مالک بنا کر وہاں بھیجا تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے مختلف خطوں کے لیے مخصوص وائس پریزیڈنٹس میں سے پہلا اور واحد وائس پریزیڈنٹ تھا جس کے پاس کام کرنے کی اتنی آزادی اور اختیارات تھے، اور جس سے ورلڈ بینک کا بورڈ آف گورنرز ہی نہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی وقتی طور پر دب رہا تھا۔ سلار اسکندر ان کا وہ پیادہ تھا جو بیٹھے بٹھائے پیادے سے بادشاہ بن گیا تھا، اور اس چپس بورڈ پر موجود تمام اہم مہروں کو یکدم اس کو بادشاہ کی حیثیت دینی پڑ رہی تھی۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی نائب صدارت قبول کرنے کے اگلے دن اس نے کنشاسا سے جانے سے پہلے پہلی بار واشنگٹن میں اہم ترین نیوز چینلز کے نمائندوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی۔ وہ پیٹرس اباکا کی موت کے بعد اس کی پہلی رسمی بات چیت تھی، جس میں اس نے کانگو میں ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے ورلڈ بینک پر کی جانے والی تنقید کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا۔ اس نے بینک کا دفاع نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دن پہلے ہونے والے مذاکرات میں ورلڈ بینک اور امریکی انتظامیہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ نائب صدر کے طور پر ورلڈ بینک کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے ورلڈ بینک کی صفائی پیش کرے، اور وہاں یہ نہ بتائے کہ ورلڈ بینک نے اس کی رپورٹ ابتدائی سٹیج پر رد کر دی تھی اور اسے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا تھا، مگر سلار اسکندر نے ورلڈ بینک کی افریقہ اور نافذ العمل کسی بھی پالیسی کے دفاع سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، وہ اس بات پر رضامند ضرور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی رپورٹ کو رد کرنے کے حوالے سے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کو مورل الزام نہیں ٹھہرائے گا، اور صرف یہی کہے گا کہ ورلڈ بینک کی انتظامیہ نے اس کی رپورٹ کے مندرجات کو دیر سے پڑھا اور پھر اس پر ایکشن لیا۔ ورلڈ بینک کی انتظامیہ اس پر نیم دلی سے رضامند ہو گئی، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ نیوز چینلز نے ورلڈ بینک کے کانگو آفس کے کسی ملازم کے ذریعے ان ای میلز کا ریکارڈ اپنے پروگرامز میں پیش کر دیا، جن میں کئی مہینے پہلے ورلڈ بینک نے سلار اسکندر کی رپورٹ کے حوالے سے اس کے خلاف سخت ایکشن لینے اور تعدیبی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے اسے استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا۔ یہ ورلڈ بینک کے لیے ایک اور جھٹکا تھا اور سلار اسکندر کی ساکھ کو بڑھانے میں معاون ایک اور اہم پیش رفت۔ سلار اسکندر کی پریس کانفرنس ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے لیے کھسیاہٹ کا باعث ہونے کے باوجود صرف اس لیے حوصلہ افزا تھی کیونکہ اس میں سلار اسکندر نے افریقہ کے بدترین معاشی اور معاشرتی حالات میں ورلڈ بینک سے ہونے والی غلطیوں کے باوجود اس کی وہاں ضرورت اور کردار کی اہمیت پر زور دیا تھا، خاص طور پر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں۔ اس کی اس پہلی پریس کانفرنس کی اہم باتیں افریقہ کے بڑے بڑے اخبارات نے اگلے دن ہیڈ لائنز کے طور پر لگائی تھیں۔ کانگو کے عوام کے لیے سلار اسکندر کا چہرہ استحصالی سامراج کا نہیں تھا، ان کے لیے وہ پیٹرس اباکا کے ایک قریبی اور قابل اعتماد ساتھی کا چہرہ تھا، جو ان میں سے نہ ہونے کے باوجود ان کے لیے درد رکھتا تھا۔ اور کیوں رکھتا تھا؟ اس کا جواب اس نے پیٹرس اباکا کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے افریقہ کے لاکھوں عوام کے مجمع کے سامنے پیٹرس اباکا کی زندگی اور اس کی خدمات کے لیے پیش کیے جانے والے خراج تحسین میں دیا تھا۔ وہ کانگو میں آنے کے بعد پیٹرس اباکا کی میت واپس آنے سے پہلے کانگو کے طول و عرض میں ہراس قبائلی لیڈر سے ملا تھا، جو پیٹرس اباکا کا ساتھی تھا اور جو قبائلیوں میں تھوڑا بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا، ان سے بھی ملا تھا۔ پیٹرس اباکا کے خاندان نے اس کی موت کے بعد کسی بھی غیر ملکی ادارے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سلار اسکندر کی ملاقات کی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے بہت خوش دلی اور احسان مندی سے ملے تھے۔ سلار اسکندر نے پیٹرس اباکا کی آخری ای میل انہیں دی تھی جو اس نے سلار کو کی تھی۔ اس ای میل کا پرنٹ آؤٹ اگلے دن بڑے بڑے مقامی اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ افریقہ پیٹرس اباکا کے جسد خاکی کے استقبال اور اس کی تدفین کی تیاریاں کر رہا تھا، اور سلار اسکندر صرف ایک کوشش کہ وہاں متوقع لاکھوں کا مجمع ایک بار پھر سے اس طرح مشتعل ہو کر غیر ملکی سفارت خانوں، اداروں اور غیر ملکیوں پر حملہ نہ کر دے۔ امریکی حکومت ابتدائی طور پر اس کی میت کو واپس بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ امریکی شہریت بھی رکھتا تھا اور وہ اس کی میت کی قانوناً مقامی طور پر تدفین کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں یہی خدشہ تھا کہ پیٹرس کی تدفین کے لیے اکٹھا ہونے والا مجمع ایک بار پھر سے کانگو میں قتل و غارت کا بازار گرم کر سکتا تھا۔ کانگو کی حکومت بھی مقامی دباؤ کے باوجود اباکا کی میت واپس لینے سے انکاری تھی، مگر یہ سلار اسکندر کے ساتھ ملاقات میں اباکا کی فیملی کا دباؤ اور اصرار تھا کہ وہ اباکا کی میت کی واپسی ممکن بنائے، اور وہ اس بات کی گارنٹی دینے پر تیار تھے کہ اباکا کی تدفین پرامن ہوگی۔ سلار اسکندر نے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے ذریعے امریکی حکومت کو یہ بات باور کرائی تھی کہ اباکا کی لاش کی باعزت واپسی کانگو اور افریقی عوام کے دلوں میں اس غصے کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگی جو اس کے مردہ جسم کو امریکہ زبردستی وہیں رکھ کر بڑھا رہا تھا۔
امریکی حکومت اس کے کانگو واپسی کے 2 ہفتے بعد اباقہ کی میت واپس بھیجنے پر تیار ہو گئی تھی۔ کانگو کی حکومت نے غیر ملکی حکومتوں کے ان نمائندوں سے جو تدفین میں شریک ہونا چاہتے تھے معذرت کر لی تھی کہ وہ اباقہ کی تدفین میں شریک ہونے والے لاکھوں افراد کے متوقع ہجوم میں نہ تو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں اور نہ ان کی حفاظت کی ضمانت۔ ورلڈ بینک کی انتظامیہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سالار سکندر کو بھی اباقہ کی آخری رسومات میں شریک نہ ہونے سے روکا تھا، جس کے لیے اسے اباقہ کی فیملی نے مدعو کیا تھا، اور سالار نے اس دعوت نامے کو قبول کر بھی لیا تھا۔ امامہ بھی اس کے اس فیصلے سے ناخوش اور خوفزدہ تھی، اور اس نے اسے سمجھانے اور روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت تک یہ کوشش کرتی رہی تھی جب تک اباقہ کی لاش کنشاسا پہنچ گئی اور اسی شام اس کی تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے۔ سالار سکندر اس کی اس منت سماجت کے دوران ایئرپورٹ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور بے بسی سے وہ بچوں کو لیے بیٹھ گئی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم بچوں کو لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جانا، اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے۔ اس نے نفل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اس سے یہی کہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھا، بچے سویٹ کے دوسرے کمرے میں تھے، اور امامہ ان کے پاس سے اٹھ کر اسے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا تھا، امامہ کے دل پر چوٹ پڑی، تم بہت بے رحم ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سالار سے کہا، تم سے کم۔ سالار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جبریل باپ کے ساتھ دروازے تک چلا آیا تھا۔ دروازے سے نکلتے اس نے امامہ کو خداحافظ کہا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم واپس آ جاؤ گے نا؟ وہ برستی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا، شاید رک ہی جائے۔ اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیر اپنے بازو سے اس کا ہاتھ نرمی سے اسے ہٹایا اور اسے چوما اور انشاءاللہ کہا۔ پھر جھک کر اپنی ٹانگ سے چپکے جبریل کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ چوما اور کہا، اپنی ممی اور بہن بھائی کا خیال رکھنا۔ آئی آلویز ڈو بابا۔ جبریل نے اسے یقین دلایا، بابا میں ہمیشہ ہی رکھتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر اس کا منہ چوما اور اسے کہا، آئی پراؤڈ آف یو۔ سالار نے اسے گود سے اتار دیا اور سب کو خداحافظ کہا، دروازے میں برستی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو دیکھے بغیر۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ سالار سکندر نے ایئرپورٹ پر اباقہ کی میت کو وصول کیا تھا۔ ان لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار سکندر کے علاوہ ایک بھی سفید فام نہیں تھا، یہاں تک کہ اس دن کانگو میں اس ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلز کا سارا عملہ بھی مقامی تھا۔ کوئی ہتھیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، جن کو جان لینے اور جان دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، جو وحشی اور اجڑ تھے اور اپنی بقا کے لیے ہر اس چیز کو خس و خاشاک بنا دینے پر تیار جو ان کے راستے میں دیوار بنتی۔ اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں ایک سیاہ سفید اور صاف رنگت والا سفید فام تھا، جو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے باوجود اپنی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں سفید فام لگ رہا تھا۔ وہ وہاں نہتا تھا۔ کانگو کی حکومت نے اسے کچھ سیکیورٹی دی تھی، مگر اس سیکیورٹی کو ان قبائلیوں نے رد کر دیا تھا جو اس سارے ایونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھی، اور سالار سکندر تنے تنہا اس دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغیر اندر چلا گیا۔ دنیا میں کروڑوں ٹی وی اسکرینز پر لائیو نشر ہونے والے وہ ایونٹ لوگ لاکھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک شخص کو فوکس کیے ہوئے تھے، اور بار بار تیکھے نکوش والا وہ دراز قامت شخص اباقہ کی آخری رسومات کے موقع پر سٹیج پر اس کے خاندان کے ساتھ اس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا، جس میں کوئی بھی اس پر گولی چلاتا تو یہ بھی پہچاننا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کہاں تھا اور کون تھا، اور اگر وہ مجمع اس پر چڑھ دوڑتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہونے سے روک سکتا۔ اور یہ احساس سالار سکندر کو اس سٹیج پر ان لاکھوں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو رہا تھا، جو اباقہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جانے والی قبائلی سرداروں کی جوشیلی تقریروں میں اس سامراج کی تباہی کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے، جن کا ساتھی بن کر وہ وہاں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل پر لاکھوں لوگوں کی ہیبت طاری ہو رہی تھی اور اس کی زبان پر قرآنی آیات کا ورد تھا۔ یہ احساس ہونے کے باوجود کہ اللہ اس سے خفا تھا، وہ اللہ ہی کو پکار رہا تھا۔ امریکہ میں CIA ہیڈ کوارٹر اور ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں اس اسکرین پر نظر آنے والا وہ شخص ان سب کو اپنی ہیبت میں لے رہا تھا، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا، دلیری ہو تو ایسی ہو، جرأت ہو تو یہ۔ وہ گنگ تھے، دم بخود تھے اور مرعوب بھی۔ وہ شخص اب پیٹرس اباقہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی نشست سے اپنے نام پکارے جانے پر اٹھ رہا تھا۔ لاکھوں کا مجمع اس کے لیے جواباً تالیاں بجا کر داد تحسین دے رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، تیکھے نکوش اور سنجیدہ چہرہ، سیاہ ٹو پیس میں ملبوس وہ وجاہت اور وقار کی ایک خوبصورت مثال تھا جو اس وقت پوری دنیا کے کیمروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسٹیج کے بالکل اوپر کافی بلندی پر ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں CIA کے کچھ کمانڈوز اس مجمع کو ٹی وی اسکوپ سے مانیٹر کر رہے تھے۔
چند اور بلیک ہاکس آس پاس کی عمارتوں کو۔ وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ گیا تھا، مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ ٹی وی آن نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بے چینی کے باعث ٹی وی بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں کروڑوں لوگوں کی طرح ماما نے بھی ہوٹل کے کمرے میں سالار سکندر کو اسٹیج پر لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کا آغاز کرتے سنا اور دیکھا تھا۔ وہ سرد اور تقریباً بے حس و حرکت وجود کے ساتھ کسی بت کی طرح اس شخص کو ٹی وی پر دیکھ رہی تھی۔ گو اس کے وجود میں کہیں حرکت تھی تو اس کے دل کے دھڑکنے کی، جو اتنی بلند تھی کہ اس وقت اس کے پاس بیٹھا کوئی شخص بھی سن سکتا تھا، یا پھر اس زبان پر اس شخص کی زندگی کے لیے کی جانے والی دعاؤں کی، جنہیں اللہ سن رہا تھا۔ سالار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریریں کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی تقریر بھی لاکھوں کے ایک ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جن سے وہ انسانی ہمدردی کے علاوہ اور کوئی توقع یا تعلق رکھتا تھا۔ وہ مقامی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ ترجمہ ہو کر ٹی وی کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ پوری دنیا میں کی جانے والی ٹی وی کوریج میں سوائلی اور لنگالا میں کی جانے والی وہاں کے مقامی لیڈرز کی ہر تقریر کو انگلش اور دوسرے بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ کر کے پیش کیا جا رہا تھا۔ نہ ماما کو اندازہ تھا اور نہ ہی سالار سکندر کو کہ وہ آج افریقہ کے اس سیاہ فام مجمع کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کو دہرائے گا۔ وہ الفاظ جس کی بازگشت سے وہ ہمیشہ چھپتا رہا تھا، وہ اس کے لاشعور سے تصور کا سفر کر کے زبان پر آ کر نہیں رکے تھے۔ وہ لاکھوں کے اس مجمع کے سامنے ادا ہو کر کروڑوں لوگوں تک پہنچے تھے۔ اس نے بسم اللہ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجمع کو قرآنی آیات سنائی تھیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر مجمع کو دیکھا تھا اور پھر جیسے اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیا کہنا تھا۔ اس نے سر جھکا کر دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذ پر نظر دوڑائی تھی جس پر اس نے اس تقریر کے نکات لکھے تھے۔ وہ ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے ہی تقریریں کرتا رہا تھا۔ اپنی یادداشت اور اپنے علم پر ایسا ہی اندھا یقین رکھتا تھا وہ، اور اب وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ ہونکوں کی طرح اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اگلے الفاظ کے منتظر تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سر سے گزرے تھے۔ افریقہ کے وہ قبائل جو اس وقت وہاں اکٹھے تھے، جو آج بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہی اللہ کے وجود کو پہچانتے اور مانتے تھے، وہ بہت سی دوسری چیزوں کو اعلیٰ برتر مانتے تھے۔ ان کے لیے وہ رب جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بھی اتنا ہی ناآشنا تھا جتنا وہ رب جو عزت اور ذلت عطا کرنے والا قادر تھا۔ سالار سکندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آتا اور بہت آسانی سے آتا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا تھا۔ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کو کمتر سمجھا گیا، آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے، آپ لوگوں کے وسائل اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ میں ان سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والا ہوں جو یہ سب گناہ قرار دیتا ہے۔ میں ایک ایسے مذہب کا ماننے والا ہوں جس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے لیے، جنہوں نے بتایا کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے، ذات پات، رنگ و نسل، چھوت چھات کو نہیں مانتے تھے۔ سالار سکندر حافظ تھا، مبلغ نہیں تھا، مقرر تھا، مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھا، پر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جا رہی تھی۔ افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا وہ سیاہ فام مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اب پہلی بار ساکت اور سامج خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار داد و تحسین نے توڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی، یہ داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی۔ وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے آیا تھا، اور آج 1400 سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر کر رہا تھا، ان پر مرہم بھی رکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے۔ لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روپ میں نہیں لے پایا تھا، لیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے۔ سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تھا جو 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا تھا۔ امامہ بھی دم بخود تھی۔ وہ شخص کس جگہ پر کھڑا کیا دہرا رہا تھا، اور اگر اسے اس آخری خطبے کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ باقی حصہ یاد نہ ہو؟
اور یاد تھا تو اس لیے کہ وہ کہیں گڑ گیا تھا۔ یہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تالیوں کی گونج اب تھم رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھی، اتنی دیر تک کہ سالار سکندر کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا، لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا۔ میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پیٹرس اباکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان دی۔ سالار سکندر کہہ رہا تھا، لیکن اباکا نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کو بدترین حالات میں جیتا دیکھیں۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب دیکھتا تھا، ایک اچھی زندگی کے خواب۔ سالار سکندر اب انہیں اباکا کی آخری ای میل سنا رہا تھا۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں جب سے تم سے پہلی بار ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا اور میں بہت کمزور تھا۔ میں ان دیوں کے سامنے واقعی ایک پگمی تھا جو میرے ملک کو لوٹنے آئے تھے، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، ابھی امید زندہ ہے تمہاری صورت میں۔ اور میں ٹھیک تھا، میں نے امید نہیں چھوڑی، جنگ جاری رکھی، اور میری امید مجھے یہاں لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کانگو کے بارے میں بات کرے گی، ہم چھوٹے کالے بدصورت معمولی انسانوں کے بارے میں جو دنیا میں مفتو و غلام بننے نہیں آئے۔ مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جئیں گے، انسانوں جیسی زندگی، جانوروں جیسی نہیں۔ مجمع سالار سکندر کے ہر جملے پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اباکا کی آخری ای میل نہیں، جیسے آخری وصیت تھی جو صرف سالار سکندر کے پاس تھی۔ اور اباکا جو خواب کانگو کے لیے دیکھتا تھا وہ بھوک، جنگ اور بیماری کا خواب نہیں تھا، وہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ امن ہی کی بات کرتا رہا۔ اور یہ امن وہ اپنے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے چاہتا تھا، اپنے لوگوں کے لیے۔ اباکا کو اس سے بڑا خراج تحسین آپ تب تک پیش نہیں کر سکیں گے جب تک اس کانگو کو ایک جدید ترقی یافتہ قوم اور ملک نہ بنا دیں، اور کانگو یہ کر سکتا ہے، یہ پگمیز یہ کر سکتے ہیں، اور میں اور میرا ادارہ پیٹرس اباکا کا یہ خواب پورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کو نہیں بدل سکتے، آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ 21ویں صدی کا کانگو اباکا جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے جو ترقی، امن اور کانگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ اباکا کا پیغام ہے، جو کسی مذہب پر کاربند نہیں تھا لیکن اللہ کے وجود کو مانتا تھا، اور یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، کسی غاصب کے لیے نہیں ہے، سامراج کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، کانگو کے لوگوں کے لیے ہے۔ لاکھوں کا وہ مجمع جو چند لمحے پہلے تک ایک ناقابل تسخیر پہاڑ لگ رہا تھا، اب تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ سالار سکندر کے الفاظ پر رو رہا تھا، اس کے الفاظ پر تالیاں بجا رہا تھا، اس کے الفاظ پر نعرے لگا رہا تھا۔ سالار سکندر اپنی تقریر ختم کر کے روسٹرم سے ہٹ چکا تھا۔ اس کے روسٹرم سے واپس اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا، افریقہ سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا۔ وہ روسٹرم پر آیا بھی آوازوں کی گونج میں تھا، وہ وہاں سے واپس بھی آوازوں کی گونج میں ہی ہوا تھا، لیکن اب ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ 10 منٹ کی تقریر کے لیے گیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹ سکا تھا، اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا، صرف اس کی ہی نہیں، امامہ کی زندگی کا بھی۔ آنسو صرف اس مجمع کی آنکھوں سے ہی رواں نہیں ہوئے تھے، امامہ کی آنکھوں سے بھی برسنے لگے تھے۔ وہ مجمع سالار سکندر کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہوئے رو رہا تھا، اور امامہ ہاشم اس نجات دہندہ کی جان ایک بار پھر بچ جانے پر۔ آپ کیوں رو رہی ہیں ماما؟ جبریل نے کچھ پریشان ہو کر ماں کو دیکھا تھا، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ بھی بولے بغیر گم سم ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر، اور اب ایک دم رونے لگی تھی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر اسے لپٹا لیا۔ انسان روتا کیوں ہے؟ یہ آسان سوال کبھی کبھار الجبرا کا سوال بن جاتا ہے۔ وہ 10 منٹ سالار کو جیسے شرمساری کے سمندر میں ایک بار پھر غرق کر گئے تھے۔ وہ آج جس آخری خطبے کے الفاظ یاد آ جانے اور دہرا دینے پر اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوا تھا، وہ آخری خطبہ اس کے اپنے ضابطہ حیات کی عکاسی کیوں نہیں کر پایا تھا؟ اس پر عمل اس کی زندگی کے ترجیحات میں کیوں شامل نہیں تھا؟ یاد دہانی تھی جو اسے بار بار کرائی جا رہی تھی، تنبیہ تھی جو اسے دی جا رہی تھی، اور جو ارادہ نیت تھا اسے مشن بنا دینے کے لیے یہ ضروری تھا۔
سلار اسکندر ان 10 منٹوں کے بعد سٹیج پر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ اس کی زبان پر اب بھی آیات تھیں، شکر کے الفاظ تھے۔ اس رب نے آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کی عزت رکھی تھی۔ اس ذات نے اس حافظ قرآن کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، اور اس احساس نے صرف تشکر ہی نہیں، شرمساری بھی بڑھائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر خودکشی کرنے کی خواہش آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح 17 سال پہلے تھی؟ سلار اسکندر نے لیپ ٹاپ پر آخری ای میل کا جواب دیتے ہوئے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ماما کی آخری پھٹکار سنی۔ بچے سو چکے تھے اور وہ ہوٹل کی وارڈروب کھولے پتہ نہیں کتنی بار اپنے اس کے کپڑوں کو طے کر کے رکھ رہی تھی۔ وارڈروب کے ایک خانے میں، پھر دوسرے خانے میں، پھر سے پہلے خانے میں، اور سلار یہ سب نوٹس کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ پر ای میلز چیک کرنے اور اپنے اگلے دن کے شیڈول کو حتمی شکل دینے میں مصروف رہا تھا۔ اور اب جب وہ اپنا کام نپٹا چکا تھا تو وہ ماما کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی، اسے اندازہ تھا جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد وہ اس کے ذہنی تناؤ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سلار نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ 2 گھنٹے پہلے ہوٹل واپس آیا تھا اور 2 گھنٹے سے اپنا کام لیے بیٹھا تھا، اور اب جب کام ختم ہو گیا تھا تو وہ ماما کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس کی خاموشی اور بے اتنائی کے باوجود اب تقریباً روحانسی ہو چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کیوں ضرورت ہے اور میں کیوں فکر مند رہتی ہوں تمہارے بارے میں؟ وہ اس کے اعتراف پر برہم ہوئی تھی اور بے خفگی سے ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ تیسری بار طے کر کے رکھنے کی بجائے اسی طرح وارڈروب کے خانے میں ٹھونس کر اسے بند کرتے ہوئے سلار کے بیڈ سائڈ کی طرف آئی تھی۔ کیونکہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، تم کوئی سپر مین نہیں ہو کہ وہ تمہارے کمالات دیکھ کر تالیاں بجائیں، لطف اندوز ہوں گے۔ تمہیں کچھ ہوگا تو وہ بات کرتے کرتے پھر روحانسی ہو گئی، بات مکمل نہیں کر سکی۔ وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا، سر جھکا کر۔ پھر اس کے خاموش ہو جانے پر اس نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا۔ وہ اس کے بالمقابل کھڑی تھی اور وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی لائٹس کی زرد روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک اس کے روتے رہنے کو جیسے اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ انہی آنکھوں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ چہرہ اور آنکھیں تھی جو اسے کھوجنے کی صلاحیت رکھتی تھی، بے بس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جواب پہلے سے مدھم آواز میں آیا تھا، اور وہی آیا تھا۔ وہ اور برہم ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اسے ہمیشہ کی طرح زج کر رہا تھا۔ اب اگر تم نے ایک بار پھر یہ جملہ دہرایا تو میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری ہر بات احمقانہ لگ رہی ہے؟ یو آر رائٹ۔ وہ اس بار زج ہو کر جھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی، پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی۔ آخری خطبہ سنا رہے تھے، آج تو سارا سناتے، ادھوری بات کیوں کی؟ وہ اب اس پر طنز کر رہی تھی۔ ہمت نہیں پڑی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، تم جو بھی کہتی رہی ہو ٹھیک کہتی رہی ہو، پہلے بھی آج بھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایسا اعتراف کر رہا تھا۔ ماما اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ غصہ پہلے بھی نہیں تھا، پر جو گلہ تھا وہ بھی یکدم غائب ہو گیا۔ پیٹر سباکا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امن کے لیے لڑا۔ وہ نیو یارک کی اس سڑک پر اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا رہا، انہی طاقتوں کے ہرکاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہو اور جن کے ساتھ تم مل کر افریقہ کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو۔ اس نے سلار اسکندر کو وہ آئینہ دکھایا تھا جو اسے صرف امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہیں یہ سب کرنے دیں گے؟ تم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے جواباً اس سے پوچھا تھا، اسی انداز میں۔ وہ بول نہیں سکی۔ سوال عجیب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر امامہ نے پوچھا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنے لیے ایک باعزت راستہ چاہتا ہوں، اپنے لیے، تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جس جنجال میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو پھنسا چکا ہوں، اس سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی کوشش میں کسی دوسرے کنویں میں کودنا نہیں چاہتا جو اس سے زیادہ گہرا اور تاریک ہو۔ وہ اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھتی رہی۔ جس ایشو پر وہ بحث کرنا چاہتی تھی وہ اس پر پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکا تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو سلار؟ وہ ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں پہلا اسلامی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہوں جو سود سے پاک ہو، لیکن جو پوری دنیا کے لیے باضابطہ، قابل عمل اور جو اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیرانی سے سلار اسکندر کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، بول ہی نہیں سکی۔ وہ ہمیشہ عجیب باتیں کرتا تھا، وہ اب اس کی عادی ہو چکی تھی، لیکن جو وہ اب کہہ رہا تھا وہ عجیب ترین تھا۔ وہ اس کی بہت ساری باتوں پر دم بخود ہوتی تھی، ہکا بکا بھی، لیکن آج اپنی خاموشی کو وہ کس کیفیت کا نام دیتی؟ ماما کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا؟ بہت دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہنے کے بعد اس خاموشی کو سلار نے توڑا تھا۔ اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کو ہی الفاظ میں نہیں ڈھالا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل کر امامہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ سوال لاشعور سے آیا تھا، یقین سے نہیں، اندیشے سے ابھرا تھا۔ جواب نہیں، تسلی مانگ رہا تھا۔ یہ کام دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم کر سکتے ہو سلار اسکندر۔ اس بار گنگ ہونے کی باری سلار کی تھی۔ یہ جواب نہیں تھا، وہ اعتماد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون بڑا تھا اور سحروں کے حساب سے بڑا تھا۔ اس نے امامہ کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کے جواب نے اسے تسلی اور دلاسے کی وہ تھپکی دی تھی جو اس کا بوجھ ہٹا گیا تھا۔ تھینک یو،
امامہ کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے سلار نے اپنا تشکر اس تک پہنچایا تھا۔ وہ غیر متوقع جواب تھا، شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، یوں جیسے منتظر تھی کہ وہ کچھ اور کہے گا۔ تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالآخر سلار نے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی، یوں جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہی تھی۔ تم مشکلات کی بات مجھ سے کر رہے ہو سلار؟ سلار نے اسے دیکھا، انداز استہزائیہ تھا پر سوال نہیں تھا۔ وہ زندگی میں بڑے برے دن گزارے ہیں میں نے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے، اب شاید میری وجہ سے بھی آئیں۔ سب سے مشکل چیز یہی ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات تم تک اور بچوں تک آئیں گے۔ واحد کمزور کرنے والی شے یہی ہے مجھے۔ اپنے آپ پر آنے والی مصیبتیں تو برداشت کر لیتا انسان، لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے والی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ سلار کو یہ بات کرتے ہوئے وہ لمحات یاد آئے تھے جو اس نے واشنگٹن میں امامہ اور بچوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے امید اور نا امیدی کے درمیان میں گزارے تھے۔ تم یہ مت سوچو، جو کرنا ہے وہ کرو، باقی دیکھا جائے گا۔ زندگی اس سے بدتر تو بہرحال نہیں ہوگی جیسی میں گزار کر آئی ہوں، باقی سب کچھ تو سہا جا سکتا ہے۔ امامہ کو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جن مشکلات سے سلار خوفزدہ تھا وہ مشکلات نہیں تھیں جن کا وہ سوچ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ صرف مالی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا ہے۔ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، بچپن سے دنیا کی ہر نعمت ملی، روپیہ پیسے کے بارے میں کبھی سوچنا نہیں پڑا۔ وہ وقت گزر گیا، پھر ایک وقت آیا جب اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کے سر پر محتاجی کی زندگی گزارنی پڑی، نوکری کرنا پڑی، ضروریات پوری ہوتی تھی لیکن اپنی خواہشات اور خواہشات والی زندگی نہیں رہی تھی۔ وہ وقت بھی گزر گیا، پھر تمہارے ساتھ گزرے پچھلے 7 سال میں دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش ملی، پہلے سے بڑھ کر، پہلے سے بہتر، میری توقعات اور سوچ سے بھی زیادہ۔ لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ وہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہوئی تھی۔ تو جب تک بچے اور تم میرے پاس ہو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے، کم زیادہ میں سب میں گزارا کر سکتی ہوں۔ اس نے سلار کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اسے ہلانا نہیں چاہتا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ بچے بھی کبھی اس سے چھین سکتے تھے جیسے اس سے چھین لیے گئے تھے، اور ہر آزمائش مال سے شروع ہو کر مال پر ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ امامہ سے ابھی کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم آج کا تناؤ بھرا دن اسے دینے کے بعد وہ اسے مزید کسی خدشے اور اندیشے میں مبتلا کر کے اس کو رات بھی سولی پر لٹکتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم یہ سب کیسے کرو گے؟ کسی کے ساتھ مل کر؟ امامہ نے بالآخر ذہن میں ابھرنے والا وہ سوال اس سے پوچھا جو اس کے دماغ میں کلبلا رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ جواب عجیب مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا اور بے چارگی والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی، اور وہ ایک بار پھر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا سلار سکندر اپنے لاہے عمل کے بارے میں اتنا لاعلم نہیں تھا جتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ یہ کہو نا کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے، بتانے کا فائدہ نہیں، کم از کم اس سٹیج پر جب ہر نقطہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سلار نے کہا، اور بات کرتے ہوئے پہلی بار اس کی نظر امامہ کے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی تھی جو اس نے اپنی اسے شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی۔ وہ بے حد حیرانی کے عالم میں اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھی بھول گیا تھا۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد، ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد، آج اتنے ہفتوں میں بعد وہ پہلی بار اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کے جسم پر کوئی اور زیور بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ انگوٹھی بھی اس گھر میں موجود لاکر میں پڑے دوسرے زیورات کے ساتھ جل گئی تھی۔ اس آتش زدگی میں اور اب اس جگمگاتی بیش قیمت انگوٹھی کو اس کی مخروطی انگلی میں سجا دیکھ کر سلار سکندر کو ایک عجیب خوشی ہوئی تھی، ناقابل بیان خوشی۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ گفتگو کا موضوع عجیب انداز میں بدلا تھا۔ امامہ ہنسی اور اس نے اس کی ہتھیلی پر ہی اپنا ہاتھ پھیلا دیا، بڑے جتانے والے انداز میں۔ اسے سلار کی خوشی اور کیفیت کا اندازہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن خود وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر کھل سی گئی تھی۔ اس گھر میں ضائع ہو جانے والے تمام زیورات میں اگر اسے کسی زیور کا غم تھا تو وہ یہ انگوٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی تھی۔ وہ دیر سے ملا تھا لیکن منہ دکھائی کا تحفہ تھا، اور اس کے ہاتھ میں جب جب وہ پہنی ہوئی ہوتی تھی وہ دیکھنے والے کو اپنی خوبصورتی سے مبہوت کر دیتی تھی۔ امامہ اس کی قدر تو جانتی تھی لیکن اس کی قیمت کا اندازہ آج بھی نہیں تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ وہ بیش قیمت تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی فنکشن میں اسے پہن کر گئی ہو اور کسی نہ کسی نے اسے نہ سراہا ہو، اسے داد نہ دی ہو، اس کی انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہ لگانے کی کوشش کی ہو۔ اس کا کھو جانا امامہ کے لیے عجیب کسک کا باعث بنا تھا۔ وہ اسے ہر وقت ہاتھ میں نہیں پہنے رکھتی تھی، کبھی پہنے رکھتی تھی، کبھی اتار دیتی تھی، لیکن وہ جب بھی گھر میں زیور اتارتی تھی تو اسے لاکر میں ہی رکھتی تھی۔ یہ سلار کی ہدایت تھی، یہ کانگو تھا۔ اس کے ملازمین قابل اعتماد اور ایماندار تھے اور چھان پھٹک کر رکھے گئے تھے، لیکن وہ بے حد غریب تھے اور وہ زیورات کی شکل میں ان کے سامنے ترغیبات چھوڑ کے ان کو آزما کر نقصان اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ حمیم کی پیدائش کے بعد سالار کے واپس کانگو آنے پر امامہ کو پہلی بار اس انگوٹھی کا خیال آیا تھا، جب اسے بالآخر یہ پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ جل گیا ہے یا لوٹ لیا گیا ہے۔ امریکن ایمبیسی کے ہسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو یہ یاد نہیں آیا تھا اس نے آخری بار وہ انگوٹھی کب اتاری تھی۔
اس نے آخری بار اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین کب اتاری تھی، اپنے بندے کب اتارے تھے؟ اس کا خیال تھا یہ کام اس نے ہسپتال چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا، لیکن صرف خیال تھا، اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا، اور وہ اس کی وجہ سے پریشان تھی۔ جو اسے سرجری کے لیے انجیکشن لگائے گئے تھے، اس کی وجہ سے اس کی یادداشت کو گڑبڑانے کا باعث تھا۔ لیکن آج سالار اسکندر کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے پاکستان کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کر ایک نئے ہینڈ بیگ میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہ ہینڈ بیگ تھا جو اسپتال جانے سے لے کر اب تک اس کے زیر استعمال تھا۔ اور اب کچھ دن پہلے بازار سے ایک ہینڈ بیگ خرید کر وہ پرانے ہینڈ بیگ کے اندر موجود چھوٹی بڑی بہت ساری چیزوں کو کنگھال رہی تھی، اور انہی چھوٹی بڑی چیزوں میں سے ایک جیب کے اندر وہ چھوٹا سا پاؤچ نکلا تھا، اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند لمحوں کے لیے ماما کی سانس رک گئی تھی۔ ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے جسم پر موجود زیور سرجری کے لیے تیار ہوتے ہوئے اتار کے اس بیگ میں رکھا تھا، اور پھر یہ بیگ پیڈی کو دے دیا تھا۔ ان تمام ہفتوں میں اس بیگ کو اس نے کئی بار ضرورتاً کھولا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اسے کنگھالا نہیں تھا۔ شاید کنگھال لیتی اگر اس کی زندگی نارمل حالات سے گزر رہی ہوتی۔ ہاتھ سے پاؤچ کو ٹٹولتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن خوشی سے بڑھی تھی۔ اس کے اندر زیور تھا اور انگوٹھی بھی۔ وہ اس پورے دن کی ذہنی اذیت کو منٹوں میں غائب کر دینے والی خوشی تھی جو اس لمحے اس پاؤچ کو کھول کر اپنے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو لے کر اس نے جو چیز محسوس کی تھی، اور وہ پیڈی کی ایمانداری بھی تھی جس نے کئی دن اس بیگ کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود اسے امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیر ماما کو لٹایا تھا۔ وہ شکر کا ایک اور لمحہ تھا۔ ماما کے لیے اس نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ پہنا تھا، پھر سونے کی چین کو، اور پھر ان کانوں کے بندوں کو، اور وہ یہ سرپرائز سالار کو دینے سے پہلے ہی بھول گئی تھی، اور اب سالار نے اس کے ایئر رنگز، اس کی چین کو نوٹس نہیں کیا تھا، اور وہ اس انگوٹھی پر اٹک گیا تھا۔ تم نے میرے ایئر رنگز اور چین نہیں دیکھی؟ وہ اب اسے وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی، کسی بچے کی طرح خوش اور جوش سے اپنا کھویا ہوا کھلونا واپس اور غیر متوقع طور پر مل جانے پر۔ سالار نے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا، اور پھر امامہ کے یکدم سب کچھ بھول بھال کر جگمگا اٹھنے والے چہرے پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا وہ چین ڈاکٹر سبت علی کی دی ہوئی تھی، وہ ایئر رنگز امامہ کو شادی کے تحائف میں اس کے ساس سسر نے دیے تھے، اور وہ انگوٹھی جو اس نے اسے دی تھی وہ سکندر عثمان کی طرف سے جائیداد میں ملنے والے ایک پلاٹ کو بیچ کر خریدی گئی تھی۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز سود اور حرام کے پیسے سے نہیں خریدی گئی تھی، اور وہ سالار کی طرف سے ملنے والا واحد زیور تھا جو اس کی اپنی آمدنی سے نہیں خریدا گیا تھا، اور وہ زیور واپس آ گیا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ امامہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس انگوٹھی کو اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے جیسے چونکا تھا، اپنی گہری سوچ سے۔ کچھ حقائق اور ان کا ادراک ایسا شرمسار اور نادم کرنے والا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے دہرا نہیں سکتا۔ وہ بھی اس وقت ایک بار پھر اسی لمحے سے گزرا تھا۔ کچھ نہیں، ایسی کچھ خیال آیا تھا۔ سالار گہرا سانس لے کر بات ٹال گیا تھا۔ اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ پتہ نہیں امامہ کو یکدم اس کی قیمت پوچھنے کا خیال کیوں آیا تھا۔ یہ انمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ چوما اور وہی جواب دیا جو پہلی بار اس انگوٹھی کو پہناتے ہوئے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا، لیکن ہمیشہ نیا لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ یہ وہ سالار اسکندر نہیں تھا جو امامہ ہاشم کو سمجھ نہیں پاتا تھا، اور اسے امامہ کی دلجوئی کرنے نہیں آتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے۔ پیکنگ مکمل ہو گئی؟ سالار نے داد دینے کے ساتھ ہی اگلے کسی جملے سے بچنے کے لیے بات کا موضوع ہی بدل دیا تھا۔ ہاں، مکمل ہو گئی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد وہ پاکستان جا رہے تھے۔ پیکنگ تھی ہی کیا اس بار، سب کچھ تو گھر میں ہی جل گیا تھا۔ بچوں کی ضروری چیزیں ہیں جو خرید کر لائی ہوں، یا اپنے کچھ کپڑے۔ تم کتنے دنوں کے لیے ٹھہرو گے وہاں؟ امامہ نے بات کرتے کرتے اس سے پوچھا۔ 1 ہفتہ۔ سالار نے بستر پر لیٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ کیوں؟ تم ہمارے ساتھ وہاں زیادہ دن کیوں نہیں ٹھہرو گے؟ امامہ کو اعتراض ہوا۔ 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے میرے لیے۔ کام کا ڈھیر ہے یہاں، اور مجھے تمہارے واپس آنے سے پہلے گھر کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ 1 ہفتے کے بعد ہی واپس آ جاؤں گی۔ امامہ نے کہا۔ نہیں، تم اب 1 ماہ کے بعد ہی واپس آؤ۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہاں گھر کا ماحول تبدیل ہوگا تو تم بہتر محسوس کرو گی۔ یہاں بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے تمہیں۔ سالار نے اسے کہا تھا۔ مجھے بچوں سے زیادہ تمہاری پریشانی ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر وارڈروب کے سامنے کھڑی تھی۔ سالار نے بستر پر لیٹے لیٹے اسے دیکھا۔ وہ وارڈروب سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے انداز میں کچھ تھا جس نے سالار کو چونکایا تھا۔ میری کیا پریشانی؟ اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے آدھی بات کر کے وارڈروب دوبارہ کھول لی اور ایک بار پھر الجھے انداز میں کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ سالار نے اسی انداز میں اس سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے ویسے ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہوگا مجھے؟ وہ جیسے کسی سائیکیٹرسٹ سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی تھی۔ میری موت سے؟ وہ سائیکیٹرسٹ بے حد بے رحم تھا۔ امامہ ہل نہیں سکی۔ اس نے جیسے نشتر اس کے جسم میں موجود ناسور کے اوپر سیدھا ہی مار دیا تھا۔ اس نے کتنے آرام سے جیسے پہیلی بوجھ لی تھی۔
وہ وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی، یوں جیسے اب اس کے پاس کہنے کے لیے بوجھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سلار اس کی نظروں سے جیسے الجھا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو اور ہمیشہ سے ہو۔ تم نے سوال کیا تھا مجھ سے، میں نے تو صرف اندازہ لگایا۔ صحیح اندازہ لگایا ہے کیا؟ وہ جیسے دانت چاہتا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا میں تم سے کیوں کہتی ہوں کہ تمہارے اندر آج بھی موت کشش رکھتی ہے۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں کہہ سکی، اور جو کہہ رہی تھی اس کے غلط ہونے کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ موت سے کون فیسینیٹ ہوتا ہے ماما؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسا سوچے گا، اور ایک وقت میں پاگل تھا، اب نہیں ہوں۔ وہ عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب بھی ہو، ماما کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ ہنسا تھا، یوں جیسے اس کے جملے سے محظوظ ہوا ہو۔ یو آر آلویز رائٹ۔ اس کی ہنسی نے ماما کو کم تپایا تھا، اس کے جملے نے زیادہ۔ وہ وارڈروب کو پوری قوت سے بند کرتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اب اسے زج کرے گا اور کرتا ہی جائے گا۔ یہ اس کا ذہنی تھکن اتارنے کا ایک طریقہ تھا، اسے زج کرنا، اور وہ اس وقت اپنا دماغ خراب کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کانگو کا بحران اور اس سے پیدا ہونے والے واقعات CIA کے لیے سلار سکندر کو اس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی تھی۔ وہ افریقہ میں اب ان کا کی فگر سب سے اہم کارندہ تھا۔ ان کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا، ان کے پے رول پر بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ایک عجیب و غریب کام میں حصے دار بنے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے، ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام سے بھی، اس بات سے بھی کہ دوسرا اس بات سے واقف تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے دی جانے والی ٹاپ پروفیشنلز کی ٹیم بھی CIA کے انڈر کور ایجنٹس کی ہے، اور دونوں پارٹنرز اپنے سائے کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہے تھے، اور کوئی کسی کو دھوکہ دیے بغیر ایک دوسرے کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ CIA سلار سکندر کی سیکیورٹی افریقہ میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کی ذمہ دار تھی، اور وہ اس رول کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ سلار سکندر ورلڈ بینک، امریکی حکومت اور CIA کے لیے نعمت مرتکبہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے کانگو اور افریقہ میں ایک بہت نازک صورتحال میں ان سب کو ایک بے حد شرمناک اور خطرناک صورتحال سے نکالا تھا، اور بے حد خوبی اور مہارت سے۔ اس کی تقریر میں اپنے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کو بری نہیں لگی تھی۔ اگر صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تو وہ اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے۔ لیکن اگر کوئی چیز سلار سکندر کی تقریر میں انہیں قابل اعتراض لگی تھی تو وہ اپنے مذہب اور پیغمبر کا حوالہ تھا۔ اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکولر لبادے میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے دین اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کیا تھا، اور سلار سکندر ہمیشہ ایک لبرل سوچ رکھنے والا مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اس کی ایک پبلک سپیچ میں جھلکنے والی مذہبی انتہا پسندی ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA کو بھی قابل اعتراض لگی تھی۔ وہ افریقہ میں بے شک ان کے لیے سب سے اہم تھا، لیکن کوئی اہم ترین شخص بھی اسلامی سوچ کے پرچار کے لیے ورلڈ بینک کا عہدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ نارمل حالات ہوتے تو وہ تقریر سلار سکندر سے استعفے کے لیے بے حد مضبوط وجہ تھی، لیکن یہ نارمل حالات نہیں تھے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA نے بھی سلار سکندر کی اس تقریر سے نظریں چرا کر بظاہر اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن درپردہ میڈیا میں اپنے صحافیوں کے ذریعے سلار سکندر کو اس تقریر میں مذہبی حوالہ دینے کے لیے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ سلسلہ براہ راست کوریج کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ امریکہ اور CIA کو کانگو اور افریقہ میں ہرکارا چاہیے تھا، مسیحا اور لیڈر نہیں۔ وہ ہر شخص کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتے تھے اور اب اس پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ چینلز پر سلار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے بہت سے دوسرے پوائنٹس کو بھی زیر بحث لانا شروع کر دیا تھا۔ ایک نئی چیخ و پکار سلار سکندر کی مذہبی شناخت، مذہبی اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے شروع کر دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے ایک بنیادی حصہ سود کے خلاف ان کے احکامات بھی تھے، جنہیں مغربی میڈیا نے بہت نمایاں انداز میں پیش کیا تھا، کیونکہ وہ انہیں مغربی نظام میں معیشت کی بنیادوں کو چیلنج کرنے والی سوچ اور فلسفی لگی تھی۔ وہ یہ بات اعلان نہیں کہہ پا رہے تھے کہ وہ مغربی نہیں، یہودی نظام میں معیشت کو چیلنج کرنے والی فلسفی تھی۔ سلار سکندر کے خلاف مغربی میڈیا میں اٹھنے والا یہ طوفان اسے افریقہ میں اور مشہور کر رہا تھا، اور سلار سکندر نے مغربی میڈیا پر اپنی اس تقریر کے حوالے سے کوئی وضاحتیں، صفائیاں اور معذرتیں پیش نہیں کی تھیں۔ اس کے آفس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتباسات کو کچھ ہلکا کر کے نئے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سلار نے کسی بہانے، معذرت اور وضاحت اور سیاق و سباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے آفس نے 2 دن بعد ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سلار سکندر اپنی اس تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔ یہ جیسے اس میڈیا کے منہ پر مارا جانے والا تمانچہ تھا جو اس کی طرف سے اس تنقید کے بعد کسی وضاحتی بیان اور معذرت کا منتظر تھا۔
وہ ورلڈ بینک کا پہلا بنیاد پرست نائب صدر قرار دیا گیا تھا۔ CIA کو سالار سکندر کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کر رہا تھا جو سود سے پاک ہوتا۔ ان کے لیے یہ پریشان کن بات نہیں تھی۔ سالار سکندر ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے عملی طور پہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور جو خواب وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو وہ ایک خیالی پلاؤ سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی بات پریشان کن تھی تو وہ سالار سکندر کا یہ یکدم سامنے آنے والا مذہبی شخص تھا جو ان کے ذریعے افریقہ جیسی حساس جگہ پر ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کا باعث ہو سکتا تھا۔ ضروری ہو گیا تھا کہ سالار سکندر کو صرف افریقہ ہی میں نہیں ہر جگہ ہی مانیٹر کیا جائے، اور CIA نے یہی کیا تھا۔ اس کی سرگرمیاں CIA کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھیں، اور پہلی غیر معمولی سرگرمی جو CIA نے ریکارڈ کی تھی وہ اباقہ کی تدفین کے 3 ہفتے بعد مسقط میں سالار سکندر کی سمندر میں ایک لانچ پر 5 لوگوں سے ایک ملاقات تھی، جن میں سے ایک مسقط کی رائل فیملی سے تھا۔ بظاہر اس ملاقات کو ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھا جا سکتا تھا۔ سالار سمیت وہ 5 پرانے شناسہ اور دوست تھے، ایک ہی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، مختلف قومیتوں اور پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ تھے، اور ان میں سے کسی کا بھی کانگو افریقہ سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے سالار سکندر کے۔ نہ کانگو اور افریقہ سے تعلق تھا، نہ ہی ورلڈ بینک سے، لیکن اس کے باوجود ان سب میں کچھ باتیں مشترک تھیں۔ وہ سب سالار سکندر کے ہم عمر تھے۔ صرف ایک شخص مسقط کی رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوجود امریکن شہریت رکھتے تھے، اور مسقط کی رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص بھی اس وقت امریکہ ہی میں مقیم تھا۔ وہ سب دنیا کے انڈر 40 گلوبل لیڈرز کی فہرست میں شامل تھے، جن کے بارے میں یہ پیش گوئی تھی کہ وہ 10 سال بعد دنیا کے ممتاز ترین لیڈرز میں سے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی بات CIA کے لیے پریشان یا تشویش کن نہیں تھی سوائے ایک آخری مماثلت کے۔ سالار سمیت وہ 5 کے 5 افراد مسلمان تھے اور باعمل مسلمان تھے اور قرآن پاک کے حافظ تھے۔ وہ پاکستان میں امامہ کے قیام کا تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ شروع کے 2 ہفتے لاہور میں ڈاکٹر سبت علی اور سیدہ اماں کے پاس گزار کر باقی 2 ہفتے اسلام آباد رہنے آئی تھی۔ زندگی اب یوں بھاگم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اسے اس برابر والے گھر کو دیکھ کر بار بار اداس ہونا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ گھر بک چکا تھا، امامہ جانتی تھی، اور اس کے کھلے کشادہ لان پر اب مزید تعمیرات ہو چکی تھیں۔ گھر کا نقشہ بھی کچھ کا کچھ کر دیا تھا اس گھر کے نئے مکینوں نے، اور اب سکندر عثمان کے گھر سے شاپنگ کے لیے بار بار باہر آتے جاتے اس گھر کو دیکھ کر وہ نظریں چرا لیتی تھی۔ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ماضی کے اس حصے میں دوبارہ جانا چاہتی تھی جو کسی دلدل کی طرح اسے اندر ہی اندر کھینچنے لگا تھا۔ اور نظریں چرانا آسان ان 3 نعمتوں کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھیں، جبریل، عنایہ اور حمین۔ انہوں نے جیسے اس کی زندگی کو ماضی سے نکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔ ان کے وجود سے وابستہ مصروفیات نے اس کی زندگی کی رفتار کو بہت تیز کر دیا تھا۔ سوچنے اور یادوں میں بھٹکنے کا وقت نہیں رہا تھا اس کے پاس، اور یہ بھی جیسے ایک نعمت تھی اس کے لیے۔ سکندر عثمان اور طیبہ وہاں اکیلے رہتے تھے۔ طیبہ وقتاً فوقتاً اپنے سب بیٹوں کے بعد دوسرے ملکوں میں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں ہی گزرتا تھا۔ امامہ اور اس کے بچوں نے سکندر عثمان اور ان کی روٹین کی زندگی کو اسی طرح توڑا تھا جیسے ان کے باقی بچوں کا اپنی فیملیز کے ساتھ آنا توڑتا تھا۔ سالار پاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد ہی کی تھی۔ وہ 2-3 دن امامہ اس کے ساتھ وہاں رہتی، پھر اس کے ساتھ لاہور چلی جاتی، اور پھر وہاں سیدہ اماں اور ڈاکٹر سبت علی کے پاس کچھ دن گزار کر واپس اسلام آباد آ جاتی، اور پھر وہیں سے واپس کانگو چلا جانا تھا اسے۔ وہ وہاں ان کی آمد کا دوسرا دن تھا جب سالار نے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تھا جو اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا، اور سالار سکندر سے ملنا چاہتا تھا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ سالار اپنے پرسنل وزٹ پر تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں بھی اسے مسلسل بہت سے سرکاری عہدیداران اور احباب سے ملنا تھا، اور اس کو ورلڈ بینک کی نائب صدارت پر سنبھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر مبارکباد نہیں دے سکے تھے۔ کئی سالوں بعد سعد اپنی فیملی کے ساتھ سالار سے ملنے اس کے گھر آیا تھا، اور سالار فوری طور پر اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ وہ مکمل طور پر باریش تھا، اور اس کی داڑھی 80% سفید ہو چکی تھی، جسے رنگنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ بے حد مہنگے برانڈڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر تھی۔ وہ فربی مائل تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا، اور ایکسرسائز سے اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ نقاب لیے ہوئے اس کی بیوی، ایک 8 سالہ بچہ اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے۔ امامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا۔
قریبی دوستوں میں سے نہیں، لیکن اس کے باوجود سعد اپنی گپ شپ اور بلند و باں کہکوں کے دوران سلار کے اس کے ساتھ امریکہ میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے ایسے قصے نکال کر سناتا رہا جیسے وہ اور سلار بہترین اور بہت گہرے دوست رہے تھے، یار غار جس قسم کے دوست۔ مجھے تو ہمیشہ سے یہ اندازہ تھا کہ سلار بڑی ترقی کرنے والا تھا، بس ذرا قبلہ خراب تھا اس کا، میں کھینچ کھینچ کر ٹھیک کرتا رہتا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے ماما پر جیسے ایک انکشاف کیا تھا۔ سلار اور ماما نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئے۔ اور اب دیکھیں بھابھی کیسا بدلا ہے، میری کوششیں کیسا رنگ لائی ہیں، سعد کہہ رہا تھا۔ سلار نے اپنا کپ رکھتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تم بالکل بھی نہیں بدلے، میری کوششیں کوئی رنگ نہیں لا سکیں، اس کا مجھے افسوس ہے، سلار نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سعد نے بے اختیار کہکا لگایا، ارے ہم پر کہاں کسی کا رنگ چڑھنا تھا، ہم پر تو اپنا ہی رنگ بڑا پکا تھا۔ بھابھی یہ آپ کا شوہر نائٹ کلبز اور ڈسکوز کا بڑا شوقین تھا، مجھے بھی کھینچ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، نت نئی لڑکیوں سے دوستی تھی، اس کی بڑی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے۔ سلار نے سعد کے بارے میں ٹھیک کہا تھا، وہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر عیب و خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے، پردہ پوشی نہیں۔ وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اسے مبارکباد تو دے سکتے ہیں، اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں، اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر دل آزاری اور دل شکنی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔ سعد بھی یہی کر رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنے نیک شخص کی بیوی تھی، جو دنیاوی کامیابی میں سلار سکندر سے پیچھے ہو سکتا تھا، لیکن مومن تھا اور روحانی، دینی اور اخلاقی اعتبار سے اس سے بہت بہتر تھا۔ احساس کمتری کی یہ ایک بےحد بھیانک شکل ہوتی ہے، جس میں کوئی شخص یہ بھی طے نہیں کر پاتا کہ اسے دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا دشمنی۔ سعد اب اپنے انکشافات سے جیسے خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے اپنی پلیٹ میں ایک نیا کباب لیتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ بہت سے انکشافات کسی کے لیے بھی بے تاثر اور بے اثر نہیں ہو سکتے، وہ بھی جب کوئی انکشاف اس طرح کھلے عام اتنے توہین آمیز انداز میں کیا گیا ہو۔ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سعد، میری کافی رنگ برنگی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن سعد کو صرف ایک ہی رنگ کی لڑکی پسند تھی، اور میں ذرا شوقین مزاج تھا، ڈسکوز اور نائٹ کلبز آتا جاتا رہتا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ، لیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر پر ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ کباب تو سعد نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا، لیکن پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی بچی تھی۔ سلار سکندر نے کئی سالوں کے بعد ایسی کمظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا، اور اسے سعد کے 3 کمسن بچوں اور بیوی کے سامنے ایسی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے پر خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد کے کسی اور ممکنہ تمغہ امتیاز کو اپنے سینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدام کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اسٹیفنی۔ اب تو لیک ہی رہ گئی ہوگی، یا وہ بھی نہیں ہے؟ اس کی یادداشت صفاقانہ حد تک تیز تھی، اور اس وقت اس نے سعد کا قتل ہی کر دیا تھا۔ سعد کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ سلار یکدم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی بار یا پارک میں اکیلے بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس کسی دوسرے شخص کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس سب کی ابتدا سعد نے کی تھی، لیکن انتہا اب سلار کر رہا تھا۔ سعد جواب کیا دیتا، اس کا تو سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی بیوی کے تاثرات دیکھ نہیں پائی تھی، اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سلار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ خود امامہ کو بھی سلار کا یہ جوابی وار کچھ زیادہ نہیں بھایا تھا۔ بھابھی آپ کچھ لیں، اس نے صورتحال کو سنبھالنے کی بروقت کوشش کرتے ہوئے سعد کی بیوی عالیہ کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، بچے اور یہ لے رہے ہیں، بس کافی ہے، ہم کچھ دیر پہلے ہی کسی لنچ سے آئے ہیں، مجھے بالکل طلب نہیں ہے۔ امامہ کو عالیہ کا لہجہ بہت کھردرا لگا تھا، وہ سعد کی طرح باتونی نہیں تھی، یا پھر شاید سلار کے وہاں بیٹھے ہونے کی وجہ سے اور سعد کے اس سے مسلسل باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ آپ تو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی نا؟ کیا سوال تھا جو سعد کی بیوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا۔ کمرے میں یکدم خاموشی نہیں سکتا چھایا تھا، وہ تجسس نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ سعد سے نہیں آیا تھا، اس بار اس کی بیوی سے آیا تھا۔ نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر ماما نے بہت مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بعض لاحقے کبھی سابقے نہیں بنتے، وہ بھی ایک ایسا ہی حصہ تھا اس کی زندگی کا جس کا تعارف اس کا رنگ پھیکا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا، وہ اسی بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو بھابھی آپ پھر کوئی ادارہ جوائن کریں نا، آپ کو تو بہت زیادہ اصلاح علم کی ضرورت ہوگی۔ جب تک آپ پاکستان میں، آپ میرے ساتھ ایک مدرسے میں چلیں، وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور آپ کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے اسلام قبول کیا اور قادیانیت چھوڑے 16-17 سال ہو چکے ہیں، اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔
امامہ نے اس کی بات بڑی نرمی سے کاٹی۔ وہ تو میں بھی ہوں، عالیہ نے اسی انداز میں کہا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پڑا ہوگا، مجھے پڑا ہے۔ بھابھی، آپ کو اس حوالے سے جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ اب میل جول تو ہوتا ہی رہے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے کچھ دنوں کے لیے کانگو بھی آؤں گا، تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویسے بھی اچھا رہے گا اگر ہمارے بچے آپس میں ملتے جلتے رہیں۔ سعد نے اپنی طرف سے بروقت موقع پر مداخلت کرتے ہوئے گفتگو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ جی بھابھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، ہمارے بچوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی بہت سی چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو میں اور امامہ ضرور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اس بار سلار نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے جیسے ایک فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی تھی۔ یار، بچے کہاں ہیں تمہارے؟ تم ان سے تو ملواتے، میں چاہ رہا تھا احسن اور جبریل بھی آپس میں متعارف ہو جاتے۔ سعد سلار کو کم از کم اس حد تک ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے لہجے کی بے رخی اور بے اتنائی کو پہچان لیتا، اور وہ اس نے پہچان لی تھی، اور ایک بار پھر اس نے بات بدل کر ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ضرور، بچے بھی ابھی لا ہی رہا ہوگا ملازم، باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ ماما نے سعد کی اس کوشش کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی، ملازم کے ساتھ عنایہ اور جبریل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سعد نے بڑی گرمجوشی سے ان دونوں کو پیار کیا تھا، پھر جبریل اور احسن کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ 4 سال کا جبریل اور 7 سال کے احسن سعد کی وہ پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، مزاجاً کم گو، ریزروڈ اور بہت تمیزدار۔ جبریل احسن سے عمر میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اچھا قد کاٹ رکھتا تھا، اور دیکھنے میں ان کے درمیان عمر کا فرق اتنا نمایاں نہیں تھا۔ 6 سالہ آسیہ اور 4 سالہ مروہ احسن کی نسبت اتنی ریزروڈ نہیں تھی۔ وہ لوگ آدھا گھنٹہ اور بیٹھے اور پھر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے۔ وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر ملاقات ایسا ہی تاثر لیے رہنے والی ہے۔ سعد اور عالیہ کے جانے کے بعد سلار اور ماما نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو دہرایا تھا، نہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤں کی کیٹیگری میں رہنے والے لوگ تھے، ان کا حلقہ احباب بننے والے نہیں تھے۔ انہیں اس وقت یہ اندازہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خاندان ایک عجیب و غریب رشتے میں جڑنے والے تھے۔ سلار ایک ہفتے کے بعد واپس کانگو چلا گیا تھا، اور امامہ اسلام آباد سے لاہور سلار کے ساتھ آئی تھی، پھر وہیں اگلے 2 ہفتے رہی تھی۔ کچھ دن ڈاکٹر سبت علی کے پاس اور کچھ دن سیدہ اماں کے پاس، جو انہی دنوں پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ وہاں سے واپس اسلام آباد آنے پر امامہ اور بچوں کو اسکندر عثمان اور طیبہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کو ملا تھا، اور اس کے واپس جانے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ جب اسکندر عثمان نے بڑے غور و خوض کے بعد اس کو ہاشم مبین کے بارے میں بتایا تھا، وہ کئی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، تمہارا نمبر لینے کے لیے یا تمہارا ایڈریس لینے کے لیے، لیکن میں اتنی ہمت اپنے اندر نہیں کر پاتا کہ تمہارا اور ان کا رابطہ کرواتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پھر پریشان ہو۔ اسکندر عثمان اسی سے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے لگا میں بہت زیادتی کروں گا تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اگر میں ان کی یہ خواہش پوری نہ کروں۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال انسان اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھتا، اسکندر عثمان نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ اس کے حلق میں جیسے پھندا لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا، لیکن اسے تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ زندگی کے 16-17 سال اس نے ان کے بغیر گزارے تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی۔ وہ آج بھی ان سے محبت کرتی تھی، آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں نے سب بدل دیا تھا۔ وسیم کی موت نے، جبریل اور عنایہ، حمید نے اور سلار نے، اب ملنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے سر جھکا کر اسکندر عثمان سے کہا، اور اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منتیں ہی کرتی رہی تھی۔ انکار تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا تھا، آج پہلی دفعہ وہ انکار کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ بدلا تھا ماما میں، یا پھر سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ماں باپ کے بارے میں اہم فائدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے، صرف حق اور فرض سوچتے ہیں۔ اسکندر عثمان نے ایک بار پھر بڑی رسانیت سے اس سے کہا تھا۔ انہوں نے اس بار بھی ٹھیک کہا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جیسے ماضی کو ایک فلم کے فلیش بیک کی طرح گزرتے دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ فلم اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اب وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی یادداشت کے اس حصے کو ہی جیسے کاٹ کر خود سے الگ کر دینا چاہتی تھی۔ پاپا، میں اب اس معلق پل پر نہیں جھول سکتی۔ میرے بچے ہیں، اب میں اپنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت خوش اور پرسکون ہوں اپنی زندگی میں، بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ کسی لعنت ملامت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی اب، کسی معافی تلافی کی بھی ضرورت نہیں رہی اب۔ جو گزر گیا بس گزر گیا، میں اب واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔
وہ اسکندر عثمان سے کہہ رہی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی تھیں۔ ماما وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ جامد ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ وہ خوش تھی، رو پڑے، وہ پہلے ہی رو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں کہتا کہ تم ان سے مل لو۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ سکندر عثمانی سے سمجھایا تھا اور وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے۔ ہوتے تو یہ سب نہ کہتے۔ سوال معافی کا تو تھا ہی نہیں۔ اولاد اور ماں باپ کا تعلق معافی پر تو کبھی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ گلے شکوے کا وقت بھی اب گزر چکا تھا۔ وہ ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے حد مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا، سلاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اس نے اسکندر عثمان سے بحث نہیں کی تھی۔ وہ اگلے دن ہاشم مبین سے ملنے پر تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ اس رات سو نہیں سکی تھی۔ کچھ لوگوں کے روبرو ہونے کے لیے اب ساری عمر ترستے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کا ہونا طے پا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا انسان ان کے سامنا کیسے کرے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہاشم مبین نے یہ کام کیا ہوتا تو اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہوتی۔ اپنے خاندان کو اپنے دین پر لے آنے، گمراہی کے راستے سے پلٹ آنے کے لیے اس نے بڑے سال دعائیں مانگی تھی، اور اس خاندان کو معزول سربراہ اب جب تائب ہو گیا تھا تو امامہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اگلی سپہر آئے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ باپ پر پہلی نظر ڈالتی رو پڑی تھی، نہ رونے کا تہیہ کیے ہوئے بھی۔ وہ بے حد ضعیف لگ رہے تھے۔ یہ تنتنے والا وہ وجود نہیں تھا جس سے وہ ساری عمر ڈرتی رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بھی بڑے حوصلے سے ان سے مل کر لگ ہوئی تھی، پہلے کی طرح آتن ان سے لپٹی نہیں رہی تھی۔ اور پھر وہ آمنے سامنے وہ 2 صوفوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں تھے اور طویل گہری خاموشی تھی۔ پھر اس خاموشی کو ہاشم مبین کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ ماما انہیں چپ چاپ بیٹھی دیکھتی رہی تھی۔ وہ بھی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اس کی ٹھوڑی سے ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وقت باقی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب کچھ۔ ہاشم مبین روتے ہوئے اعتراف کر رہے تھے، اور ماما کو یاد آیا تو انہوں نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہی ہے وہ اس پر بہت پچھتائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ واپس پلٹ کر ان سے معافی مانگنے آئے گی، اور تب وہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ وقت واقعی بڑا بے رحم و ظالم ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہوا یہ شخص، بوڑھا شخص، اس کا اپنا باپ نہ ہوتا تو وہ آج بہت فخر محسوس کرتی کہ اس کا سر نیچے نہیں ہوا، کسی اور کا ہوا تھا۔ پر سارا دکھ یہی تھا کہ اس کا باپ اگر اپنے کیے کی سزا پا رہا تھا تو بھی تکلیف اسی کو ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ماما مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی، ہاشم مبین نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بد دعا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا ابو، آپ کے لیے کیا کسی کے لیے بھی، اس نے بالآخر ہاشم مبین سے کہا تھا۔ وہ آج اس تنتنے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بد دعا نہیں لگی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطا کیا تھا، اس رتبے کو کسی اور کو دے دینے کا خمیازہ بھگت رہا تھا ان کا خاندان۔ وہ صرف قادیانی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس مذہب کی تبلیغ بھی پوری جانفشانی سے کی تھی۔ پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کیا تھا، اس گمراہی کے بدلے میں کتنوں کی عاقبت خراب کی تھی۔ ورنہ ان کے خاندان میں کبھی یہ تو نہیں ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کروڑ پتی تھے اور ساری عمر آسائشوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کوئی ایسے بے گھر بے در ہوا تھا، لیکن ان کے خاندان میں گمراہی کی روایت بھی ہاشم مبین ہی کی قائم کردہ تھی۔ آپ نے دیر سے صحیح لیکن صحیح اور اچھا فیصلہ کیا، یہ ایک جملہ کہتے ہوئے ماما کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اسے وسیم یاد آیا تھا، سعد یاد آیا تھا، اسے اپنا وہ خاندان یاد آیا تھا جو سارے کا سارا غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہنے والا تھا۔ واپس تو یا وہ پلٹی تھی یا ہاشم مبین۔ تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، بہت وقت لگا تھا میں نے تمہارے سامنے آنے میں، لیکن بس معافی مانگنا چاہتا تم سے، اور تمہاری ایک امانت تھی میرے پاس، وہ مرنے سے پہلے تمہیں دے دینا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین نے بالآخر اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر اسے دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ تھامے بغیر ان سے پوچھا تھا۔ جائیداد میں تمہارا حصہ ہے، اسی حصے کے لیے تمہارے بھائیوں کو خفا کر دیا میں نے۔ وہ یہ بھی لے لینا چاہتے تھے مجھ سے، لیکن میں تمہاری چیز انہیں نہیں دے سکتا تھا، ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا، کچھ تو دینا چاہتا تھا تمہیں مرنے سے پہلے۔ وہ ان کی بات پر رو پڑی تھی۔ ابو اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اسے لے کر کیا کروں گی؟ اگر میرے بھائیوں کو میرا حصہ دے دینے سے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو آپ یہ انہیں دے دیں۔ ہاشم مبین نے بے حد مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ان کے لیے غیر مسلم ہوں ماما، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکے ہیں جیسے کبھی میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، وہ شکست خوردہ انداز میں کہہ رہے تھے۔
پھر آپ میرے حصے کو بیچ کر اپنے لیے کوئی گھر لے لیں، کوئی جگہ، میرے پاس اب سب کچھ ہے، آپ کا کوئی روپیہ پیسہ میری ضرورت نہیں رہا۔ ماما نے لفافہ پکڑ کر ان کے بیگ میں واپس رکھ دیا تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو؟ یہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے، میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بڑی معافی تو وہاں سے آنی چاہیے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا تم ہم سے ملتی رہو گی نا؟ عجیب آس اور حسرت تھی۔ ماما نے سر ہلا دیا تھا۔ ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتہ کیے ہوئے تھا۔ ہاشم مبین کے چہرے پر اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جائیداد کا یہ حصہ تمہارے بچوں کے نام کر دیتا ہوں ماما۔ ابو میں آپ کی جائیداد اور روپے پیسے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ میں لوں گی بھی تو سلار واپس کر دے گا، اس نے ہاشم مبین سے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ہاشم مبین کچھ دیر بیٹھ کر پھر اسے ساتھ لے کر اس کی ماں سے ملوانے گئے تھے۔ اسکندر عثمان ان کی بیوی بھی ساتھ گئے تھے اور وہ ایک اور جذباتی ملاقات تھی۔ تم اب بہت بہادر ہو گئی ہو، اس رات سلار نے اسے کہا تھا۔ اس نے اپنے دن کی رویداد سنائی تھی فون پر۔ کیسے؟ وہ اس کے تبصرے پر حیران ہوئی تھی۔ تم آج ایک بار بھی نہیں روئی؟ مجھے اپنے پیرنٹس سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ چپ رہی۔ پھر اس نے سلار سے کہا آج ایک اور بوجھ میرے کندھوں اور دل سے ہٹ گیا ہے، بہت دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نکال ہی لیا میرے ماں باپ کو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں سلار، دیر سے ہی صحیح پر ہو جاتی ہیں۔ امامہ کے لہجے میں ایک عجیب طمانینت تھی، جیسے سلار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کیا تھا۔ تمہاری ہو جاتی ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں امامہ سے کہا۔ کیا تمہاری نہیں ہوتی؟ اس نے جواباً پوچھا۔ میری بھی ہوتی ہیں، لیکن تمہاری زیادہ ہوتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ، امامہ نے جواباً کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم میرے پیرنٹس کو اولڈ ہوم سے نکال کر ایک گھر لے دو سلار، ان کے پاس میرے لیے جائیداد کا جو حصہ ہے اسے بیچ کر، بے شک کوئی چھوٹا گھر ہو، لیکن انہیں وہاں اولڈ ہوم میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں پاپا سے کہہ دوں گا، وہ کر دیں گے یہ کام، ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ تم اگر اسلام آباد میں مستقل رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو ماما، تم اور بچے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں یہاں مستقل نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں اور واپس آ رہی ہوں اسی تاریخ کو۔ CIA نے سلار اسکندر کی سرگرمی کو صرف مانیٹر ریکارڈ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس ملاقات میں شامل 5 افراد کو بھی اپنی واچ لسٹ میں ڈال لیا تھا۔ اگلے آنے والے مہینوں میں سلار اسکندر اور ان 5 افراد کے بہت سارے تفریحی دورے ہوتے رہے تھے، لیکن اب CIA صرف سلار اسکندر کی نہیں، ان 5 افراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی۔ ایک عجیب پراسرار نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ وہ 5 افراد سلار اسکندر سے صرف چند ماہ اچانک ملتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد سلار اسکندر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ 5 افراد اب آپس میں بھی نہیں مل رہے تھے، لیکن وہ 5 افراد انفرادی طور پر ایسی ہی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ پیٹرن وہی تھا، 4-5 اپنی اپنی فیلڈ کے ممتاز ترین لوگ، لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں سب ہی ایک ہی عمر کے دائرے میں، اور سب بھی امریکن نیشنل، اور پھر یہ مماثلتیں ایک جگہ جا کر مرکوز ہو جاتی تھیں۔ وہ سب بھی مسلمان تھے، ان میں کچھ حفاظ تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن وہ سب باعمل مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی مالیاتی سسٹم پر کام کر رہے تھے اور یہ CIA جانتی تھی، لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی، خد و خال کیا تھے، وہ اسے بوجھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، ایک جگسا پزل کی طرح اس نظام سے منسلک ہونے والے سب افراد کے پاس اس کا ایک ایک ٹکڑا تھا، اور وہ اس ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا، لیکن وہ ٹکڑا اس تصویر میں کہاں لگنا تھا، یہ صرف ایک شخص جانتا تھا، سلار اسکندر۔ ممی حمین کب بڑا ہوگا؟ اس دن جبریل نے اپنی آرٹ بک میں کچھ بناتے ہوئے امامہ سے پوچھا، جو روتے بلکتے حمین کو ہمیشہ کی طرح تھپک تھپک کر خاموش کرنے اور کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں بے حال ہو رہی تھی، اور اس کی یہ حالت جبریل اور عنایہ بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ مہینے پہلے کانگو میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئے تھے، اس ہوٹل میں 2-3 مہینے رہنے کے بعد۔ بڑا تو ہو گیا ہے، امامہ نے اس کے سوال و انداز پر غور کیے بغیر کہا۔ تو پھر روتا کیوں رہتا ہے؟ ماما بے چارگی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیا چاہیے، وہ ماما کو جیسے مسئلے کا حل بتا رہا تھا۔ میں پوچھ نہیں سکتی اور وہ بتا نہیں سکتا۔ ماما اب بھی اسے اٹھائے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اسے تھپک رہی تھی، اور وہ اسی طرح روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہا تھا، اور وہ اسے نیچے بٹھا دیتی تو وہ گود میں اٹھائے جانے کے لیے ہاتھ بلند کر کر کے دھاڑے مارتا، اور یہ ڈرل دن میں 2-3 بار کا معمول تھا۔ رونا حمین اسکندر کا من پسند مشغلہ تھا۔ وہ بغیر آنسوؤں کے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا تھا، اور پھر رونے کے بیچوں بیچ کوئی بھی دلچسپ چیز نظر آنے پر یکدم رونا بند کر کے اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو جاتا تھا، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاتا تو ایک بار پھر اپنے رونے کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتا جہاں اس نے چھوڑا تھا۔ 7-8 ماہ کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت 4 دانت نکالنے شروع کر لیے تھے، جو خرگوش کے دانتوں کی طرح اس کے منہ کے درمیان میں تھے، اور اس کے رونے اور ہنسنے میں نظر آتے تھے۔ اس کو جلدی کس بات کی ہے؟ بیک وقت 4 دانتوں کو نکلتے دیکھ کر سلار نے کہا تھا۔ جبریل اور وہ حمین سکندر کے بارے میں ایک جیسے تاثرات اور خیالات رکھتے تھے۔ یہ تم خود اس سے پوچھ لو، ماما نے جواب دیا تھا۔ حمین کو پالنا اس کے پہلے 2 بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آزمانے والا کام ثابت ہو رہا تھا۔
حمید سکندر ان 4 دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بڑوں کے کھانے والی ہر اس چیز میں دلچسپی محسوس کرتا تھا جو چٹخارے والی ہوتی۔ اپنے پوپلے منہ کے ساتھ بھی چپس اس کی پسندیدہ خوراک تھی جسے وہ صرف چبانے ہی نگل بھی سکتا تھا۔ وہ چپس کا پیکٹ تک پہچانتا تھا اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ جبریل اور عنایا اس کے قریب بیٹھ کر کوئی چیز اطمینان سے اسے کھلائے بغیر خود کھا لیتے۔ وہ ایک عجیب و غریب بچہ تھا اور یہ بیان اس کے بارے میں سالار سکندر نے دیا تھا جس کا خیال تھا اس نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا تھا میں نے دیکھی ہے، وہ تمہاری کاپی ہے، یہ زیادتی ہے۔ سالار نے ان کی بات پر احتجاج کیا تھا اور وہ اور طیبہ ان لوگوں کے پاس کانگو آئے ہوئے تھے جب وہ دونوں حمید سکندر کے ہاتھوں بننے والی ان کی درگت دیکھ رہے تھے۔ وہ تب 10 ماہ کا تھا۔ وہ سب سے پہلے جو لفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ سالہ تھا اور ہر بار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے حد خوشی سے ہاتھ پاؤں مارتا سالہ سالہ چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ جبریل اور عنایا کی طرح وہ بھی جلدی بولنا سیکھ رہا تھا۔ اس میں چیزوں کی شناخت اور پہچان کی صلاحیت بھی انہی دونوں کی طرح منفرد تھی، لیکن اس کی بولنے کی صلاحیت ان دونوں سے بھی اچھی تھی۔ بیٹا بابا۔ پہلی بار سالار کے لیے وہ لفظ سن کر ہنسی سے بے حال ہونے کے باوجود امامہ نے اس لفظ کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ سالار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے توڑ توڑ کر سکھا رہی تھی۔ بابا، سالہ۔ حمید نے ماں کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے سالار کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جو وہ سالار کے لیے ماں کو پکارتے سنتا تھا۔ تم اسے بابا مت سکھاؤ، صرف لگوا دو میرے نام کے ساتھ، یہ بھی غنیمت ہوگا میرے لیے۔ سالار نے اسے مشورہ دیا تھا۔ وہ بہرحال کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا تھا اس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور طیبہ کے لیے ایک تفریح بن گئی تھی۔ اور 5 سالہ جبریل بدھا کے تحمل اور دانائی کے ساتھ اپنے اس اکلوتے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہتا تھا جس نے ان کے گھر کے امن اور سکون کو پچھلے تقریباً 1 سال سے تہ بالا کر کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا حمید بڑا ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب بالآخر اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس مسئلے کا غلط حل تھا۔ حمید سکندر کو پیر نہیں پر مل گئے تھے اور وہ اب کہیں بھی جا سکتا تھا اور کہیں سے مراد کہیں بھی تھا، اور اس کی فیورٹ جگہ باتھ روم تھی۔ وہ بھی وہاں اس وقت جانا پسند کرتا تھا جب جبریل اسے باتھ روم میں جاتا دکھائی دیتا، اور جبریل نے اس کے ہاتھوں کئی بار خاصی شرمناک صورتحال کا سامنا کیا۔ جس باتھ روم کو بچے استعمال کرتے تھے اس باتھ روم میں لاک نہیں تھا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنا حمید کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جبریل کے لیے حمید کی موجودگی میں باتھ روم جانا جان جوکھوں کا کام بن جاتا تھا۔ وہ امامہ یا پیڈی کے آس پاس نہ ہونے پر باتھ روم کے دروازے کے اندرونی طرف باتھ روم میں پڑی ان سب چیزوں کو رکاوٹوں کے طور پر دروازے کے سامنے ڈھیر کر کے پھر باتھ روم کا استعمال کرتا تھا۔ سالار سکندر اگر اسے عجیب و غریب کہتا تھا تو حمید سکندر باپ کے دیے گئے اس ٹائٹل پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پوری دلجمی کے ساتھ۔ کبھی کبھی ان سب کو لگتا تھا حمید سکندر کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، مگر دنیا میں ہر فرعون اور موسیٰ ہوتا ہے، اور چننی کی ان کی زندگی میں آمد ایک ایسی نعمت کے طور پر ہوئی تھی۔ نائب صدر کے طور پر سالار سکندر نے افریقہ کے لیے کسی انسان کی طرح نہیں مشین کی طرح کام کیا تھا۔ اس کی ملازمت کا دورانیہ افریقہ کی تاریخ کے سنہری ترین سالوں میں گردانا جاتا تھا۔ وہ افریقہ میں تقرر ہونے سے پہلے افریقہ کی معیشت کا ماہر سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں اپنے قیام کے دوران سالار سکندر افریقہ کے انسائکلوپیڈیا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ افریقہ کا کوئی ملک یا علاقہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر نہیں تھیں اور جہاں اس نے کانٹیکٹس نہیں بنائے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے افریقہ کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کی خواہش رکھتے ہوئے جیسے وہاں ایک 2 دھاری تلوار پر چل رہا تھا۔ اسے ورلڈ بینک یعنی عالمی طاقتوں کے اہداف بھی حاصل تھے، انہیں ناراض بھی نہیں کرنا تھا، اور اسے افریقہ میں افریقی عوام کی فلاح و بہبود کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ وہ مشکل ترین اہداف کے حصول کے لیے نامساعد ترین حالات میں کام کر رہا تھا اور کامیابی سے کر رہا تھا۔ پیٹرس ایباکا کی موت اور اس سے پیدا ہونے والے حالات ورلڈ بینک کے لیے ایک وقتی جھٹکا تھے۔ وہ مثلاً پسپا ہونے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ افریقہ کے لیے عالمی طاقتوں کی پالیسیاں بدل گئی تھیں، اور سالار یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سب کی نظروں سے اوجھل اور یادداشت سے محو ہونا شروع ہو گیا تھا۔ غریب قوموں کی یادداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو ان کی یادداشت بھی خالی ہوتی ہے۔ پیٹرس ایباکا بھی بہت جلد اپنی قوم کی یادداشت سے غائب ہونا شروع ہو گیا تھا، اور سالار کو اس بات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وقتی ابال ہے جو کچھ عرصہ اس قوم کو مشتعل رکھے گا، اس کے بعد زمینی حقائق انہیں یہ سب بھولنے پر مجبور کر دیں گے، اور زمینی حقائق یہ تھے کہ افریقہ کے عوام اپنی ہر ضرورت کے لیے ترقی یافتہ قوموں پر انحصار کرتے تھے۔ ان کی روزی روٹی ان کے پروجیکٹس میں کام کر کے ہی چلتی تھی۔ ان کے اپنے لیڈرز اور حکومتیں کرپٹ تھیں، چور تھیں، جو ملکی وسائل کو صرف اپنے فارن بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اپنے ملک اور عوام کی زندگی اور حالات
بدلنے کے لیے نہیں، افریقہ میں سب کچھ تھا، اپنے حالات بدلنے کی نیت نہیں تھی، اور یہ نیت کوئی دوسرا انسان ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتا تھا، سالار سکندر بھی نہیں، اور یہ وہ حقائق تھے جن سے مغربی دنیا واقف تھی، تو افریقہ بھی انجان نہیں تھا۔ سالار سکندر کی وجہ سے اگر کوئی فرق پڑا تھا تو صرف یہ کہ اگر پہلے ان پروجیکٹس کا 10% وہاں کی عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا تھا تو اب اس کا تناسب 20 سے 30% کے درمیان ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا، وہ 20 سے 30% مسائل بھی اگر ٹھیک استعمال ہوتے تو وہاں بہتری کی رفتار 4 گنا کی جا سکتی تھی، اور یہ کام سالار نے کیا تھا۔ وہ ان وسائل کے استعمال کو 100% شفاف نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس کے استعمال کا فوکس ٹھیک کر سکتا تھا اور ترجیحات درست کر سکتا تھا، اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا تھا۔ ایک نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اس کی اور اس کے آفس کی کارکردگی اور استعداد دنیا کے دوسرے خطوں میں کام کرنے والے نائب صدور کے مقابلے میں بہترین تھی۔ وہاں شروع ہونے والے پروجیکٹس کیس اسٹڈیز کے طور پر دوسرے خطوں میں ورلڈ بینک کے دوسرے نائب صدور اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کا سربراہ نہیں تھا، لیکن سالار سکندر نے اپنے آپ کو بہت نمایاں نہ رکھتے ہوئے بھی ورلڈ بینک کے باقی تمام نائب صدور کو نہ صرف نعرے لگا کر غیر فعال کر دیا تھا، بلکہ ورلڈ بینک کے اس اگلے صدر کو بھی پس منظر میں دھکیل دیا تھا، جسے پیٹر سباکا کی موت کے دوران پیدا ہونے والے کرائسس پر قابو نہ پا سکنے کی پاداش میں پرانے صدر کو ہٹا کر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ 3 سال مسلسل ٹائم کے مین آف دا ایئر کے طور پر اس کے سرورق کا حصہ بنا تھا، اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہونے والے اس پروجیکٹ کے بارے میں اختلافات سے پہلے وہ ورلڈ بینک کے حلقوں میں ایک بہت زیادہ پروفیشنل ورکر کی شہریت رکھتا تھا، جو ہر لحاظ سے غیر متنازع اور بہت اچھی شہرت کا مالک تھا، اور اب اس شہرت کو خراب کرنے والی شے صرف ایک تھی: اس کی بنیاد پرست مسلمان ہونا، جو اس ایک تقریر کے علاوہ اور اس کے لائف سٹائل کے علاوہ اس کے کام اور پالیسیوں میں کبھی نہیں جھلکا تھا۔ سالار سکندر کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا۔ بینک نے یہ دورانیہ ختم ہونے سے 2 سال پیشتر ہی سالار سکندر کو ملازمت میں توسیع کی آفر کی تھی، اور اس نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی۔ پھر اس آفر کو وقفے سے بار بار بہتر پیکیجز کے ساتھ اسے اصرار کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا، لیکن سالار کا انکار قائم رہا تھا۔ وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا، اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ تشویش کی بات تھی۔ افریقہ کو سالار سکندر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا، اس بات پر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کوئی دو رائے نہیں تھی، اور نہ ہی امریکن حکومت کو کوئی شبہ تھا۔ اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورلڈ بینک کی ساکھ اور امیج ہی افریقہ میں بدل کر رکھ دیا تھا، بلکہ اس نے امریکن حکومت کے لیے بھی وہاں خیر سگالی کے جذبات دوبارہ پیدا کرنے میں بہت کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کا ورلڈ بینک کو اس طرح چھوڑ کر جانا ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا، لیکن وہ رکنے پر تیار نہیں تھا، اور امریکن حکومت کو یہ سوچنا پڑ رہا تھا کہ وہ اسے ایسی کیا چیز پیش کرے جو اسے روک سکے۔